Assalamu alaikum. Sallallahu alaihi wasallam also said that knowledge is nectar and salvation can only be achieved with knowledge. Huzoor Pak نے یہ بھی ہم لوگوں کے بیچ میں کہا that the ink of a scholar is holier than the blood of a martyr. تو بہت زیادہ یہ تھوڑے سے لمبی ہو جاتی ہے بات جب ان نقطوں کو بیچ میں لایا جاتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی ان دونوں پوائنٹس کے بعد that the first school of a child is the lap of his mother. جو ان کی والدہ کا جو گود ہوتی ہے وہ ہر بچے کا پہلا اسکول ہوتی ہے. تو کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کا سب کا ایک انٹلیکچوئلس ہیں، اسکالرس ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں آپ سب لوگ، اور اتنے بڑا آپ لوگ جہاد کر رہے ہیں. بائی جہاد آئی مین اے چینج، برنگنگ اے چینج ان دا لائف آف یور کمیونٹی. ہماری وہ کمیونٹی جو کہ آسمان پہ ہوا کرتی تھی، اور بہت تکلیف کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ آج ہمیں اسی سوسائٹی کو اپنی اپلفٹ کرنا پڑ رہا ہے ہر حالات میں. اور شاید ہم لوگ کے اوپر آج ایک جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جبر کے ذریعے کے تھرو ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے، پرابیبلی کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا اخلاقی طور پہ اور ہر طور پہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے ہم لوگ لے گئے ہیں کہ آج ہم لوگ کم سے کم اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب لوگ ایک پوڈیم پہ ہیں اینڈ وی آر اسٹرائیونگ اگینسٹ آل آڈس. سب سے پہلے ایک بات میں جو کہنا چاہ رہی تھی اس وقت وہ یہ تھا کہ کیونکہ میں نے کہا کہ پہلا اسکول ہماری جو خواتین ہیں، ہماری جو ماں ہیں، اس کا گود ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ گراس روٹس پہ ایک چھوٹی سی ایڈیشن کر لیں. اتنے بڑے جو آپ لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں اس میں کہ ہم لوگ ایوننگ ایجوکیشنز دے دیں اپنے ہاں کی عورتوں کو. ایوننگ ایجوکیشن اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہی شاید کچھ وقت ہوتا ہے ان کو اپنے لیے، تو ان کو ایجوکیٹ کریں قرآن کے اندر. میرا مقصد یہ تھا کہ میں خود اپنے آپ میں پڑھی لکھی ہو سکتی ہوں، بولنا جان سکتی ہوں، بات کرنا جان سکتی ہوں. We can walk around in the neighborhood proclaiming that we are Muslims, but جو ہماری اصل کتاب ہے، جو ہم کو زندگی کا راستہ ہماری پوری دنیا کو دکھا رہی ہے، ہم اس کے بارے میں نالجبل نہیں ہیں. تو سادہ زبان کے اندر جیسے ابھی کہا گیا کہ ہمارے ہاں بہت ایجوکیٹڈ ہوم میکرز ہیں، تو بہت ساری ہوم میکرز ایسی ہیں who are very very knowledgeable about the Quran. تو اگر ہمیں سادہ الفاظوں میں انگریزی میں یا اردو میں باقاعدہ اسلامک لا اور ان چیزوں کے بارے میں ہمیں اگر نالج دے دی جائے تو اٹ ول بی ویری فروٹفل فار دا سوسائٹی. نمبر 1. نمبر 2, گراس روٹس پہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے میں خاص کر کے کہوں گی بیکاز وی آر انسٹرومینٹل ان گیونگ برتھ ٹو معذرت کے ساتھ کہوں گی لیکن the fact is that we are responsible for giving birth to male chauvinistic males who do not allow their daughters and women folk to come forward and utilize the tools in this society which is available to us. کیونکہ میں نے خود میری ایک بزرگ دوست ہیں، انہوں نے ایک اسکول شروع کرا لڑکیوں کے لیے، اور اینڈ آف دا ڈے پتہ چلا کہ جتنی ہمارے ہاں کی مسلمان بچیاں تھیں ان کو 2 دن کے بعد گھروں میں روک لیا ان کے والدین نے یا ان کے بھائیوں نے کہ صاحب گھر میں کھانے کو پہلے سہولت ہو جائے، اس کے بعد یہ ہاتھ میں کاپی پینسل پکڑیں گے. اور یہ کئی جگہ ایسا میرے ساتھ ہو چکا کہ بہت کوششیں کر کے آئی اینڈڈ اپ ٹو اسکوائر 1. کیوں؟ کیونکہ گھر کے جو ان کے میل ممبرس تھے انہوں نے بیٹیوں کو اجازت نہیں دی باہر آنے کی. اٹس ویری ایزی ٹو سے کہ ہم لوگ حجاب کریں، حجاب میں دنیا فتح کر رہی ہیں عورتیں، کر رہی ہیں وہاں کر رہی ہیں جہاں ان کی بیک بون اسٹرانگ ہے. تو مجھے کیونکہ موقع ملا کہنے کا تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم لوگ ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں سارے لوگ وی اپیئر ٹو بی ویری براڈ مائنڈیڈ، ویری پروگریسو، ویری فوکسڈ ایٹسیٹرا. But when we go back home, what are we? Are we the same people when we go back home in the evenings? Or are we not? How instrumental are we in promoting our wives? And how instrumental are we in promoting our daughters to come forward? تو میں اس بات کو کہنا چاہتی ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
چاہے آپ گھر میں بیٹھ کے کتابیں پڑھوائیں بیٹیوں کو. بہت سارے لوگوں نے تو بیٹیوں سے کتابیں چھین لی, دیٹ یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. اور میں ان پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں, میں جاہل لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہی جو کہ صرف مزدوری کر کے آتے ہیں اور گھر میں چاہتے ہیں کہ ان کو صرف 2 وقت کی روٹی مل جائے یا وہ 2 روٹی پرووائڈ کر دیں فیملی کو. تو میری ریکویسٹ یہ تھی کہ آپ لوگ کے آس پڑوس میں, اپنے گھروں میں, اپنے ملازمین میں, اپنے ریلیٹیوز میں اگر ہم لوگ کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا ایجوکیشن کی پالیسی شروع کر دیں, طریقہ شروع کر دیں جس میں کہ ہم لوگ فائنانسز میں, انشورنس میں, بینکنگ کے لاز, بینکنگ کے رولز میں بیٹیوں کو اویئر کرا دے. دے شوڈ بی ویل ورسڈ ان ہینڈلنگ ایوری تھنگ. ہر جگہ بینک کے اندر بھائی یا والد کو آگے کر دیا جائے. وی ہیو ٹو آسک آور فادر اینڈ آور بردر کہ بھائی مجھے چیک کیش کرانا ہے, مجھے ATM جانا ہے, میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آج کی تاریخ میں آئی تھنک گرلز آر ویری سیکیور, بٹ ایک جو ان کے اندر کیا کہتے ہیں خود سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے, دیٹ از ناٹ دیر. تو میں بہت زیادہ, کیونکہ یہاں پہ بھی مرد حضرات بہت ہیں اور سب ایجوکیشنسٹ ہیں, سب ایجوکیٹڈ ہیں, سب انٹلیکچوئل ہیں, سب دیندار لوگ ہیں. تو میری بہت خواہش ہے دل سے, اندر سے, کہ جو مسلمان لیڈیز کے لیے نہیں کہوں گی کیونکہ میں ہمیشہ ساری عورتوں کے لیے کہتی ہوں کہ وی شوڈ ایجوکیٹ آر سنس, وی شوڈ ایجوکیٹ آر ڈاٹرز, وی شوڈ گیٹ دیم مور ایکسپوزڈ ٹو دوز فیلڈس جہاں پر ہم لوگ اپنا اسٹرانگ ہولڈ رکھتے ہیں, مرد حضرات اپنا رکھتے ہیں, وچ از بینکنگ, وچ از انشورنس, وچ از دا تھرڈ تھنگ وچ آئی جسٹ سیڈ. ان تینوں چیزوں میں میری بہت خواہش ہے کہ عورتیں بہت آگے چلی جائیں, بہت آگے جائیں. اور شام کے وقت کے لیے وہ لیڈیز جو کہ تھوڑی سی کم ایجوکیٹڈ ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں ہر ہی چیز میں. وی نیڈ اے لاٹ آف ایجوکیشن اینڈ ہائیجین آلسو. سو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں پھر, لیکن یہ کہ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی. بہت شکریہ, بہت وقت لے لیا آپ سب لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ.